السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں دیکھیے، قال حدثني ابو غسان مالک بن عبد الواحد المسمعی قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المخلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا۔ تو یہ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس حال میں کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، فقالت یا نبی اللہ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اصبت حدا، کہ میں قابل حد جرم کا ارتکاب کر چکی ہوں، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جو حد کو واجب کرتا ہے، میں قابل حد جرم کا ارتکاب کر چکی ہوں۔ اصبت حدا، میں قابل حد جرم کا ارتکاب کر چکی ہوں، فاقمہ علیہ، تو آپ حد مجھ پر قائم کر دیجئے۔ فدعا نبی اللہ ولیہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، فقال احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، اس کے ولی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا احسن الیہا، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، فاذا وضعت فاتنی بہا، تو جب وہ بچے کو پیدا کر دیں، فاتنی بہا، تو تم انہیں لے کر کے میرے پاس آؤ۔ ففعل، تو انہوں نے ایسا کیا، فامر بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے حکم دیا، فشکت علیہا ثیابہا، تو ان کے جسم پر ان کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے تاکہ رجم کرتے وقت کشف عورہ وغیرہ نہ ہونے پائے۔ فشکت علیہا ثیابہا، تو ان پر ان کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ ثم امر بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے حکم دیا، فرجمت، پس انہیں رجم کر دیا گیا۔ ثم صلی علیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، جنازہ کی نماز پڑھی۔ فقال له عمر تصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جبکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ فقال لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں میں سے 70 لوگوں کے درمیان اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، لقد تابت توبۃ، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ والوں میں سے 70 لوگوں کے مابین تقسیم کر دیا جائے، لوسعتہم، تو یہ توبہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ، کیا تم نے کوئی توبہ زیادہ افضل پائی ہے اس بات سے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، یعنی اپنے نفس کی ہلاکت کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا کہ حد قائم کر کے مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دو۔ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً، کیا تم نے کوئی توبہ پائی ہے جو زیادہ افضل ہو اس بات سے کہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو اس روایت میں قبیلے جوہینہ کی ایک عورت کا ذکر ہے، جبکہ اس سے پہلے والی جو روایتیں ہیں اس میں غامدیہ عورت کا تذکرہ ہے، تو بعض محدثین کے نزدیک یہ غامدیہ عورت ہی کا واقعہ ہے، اور چونکہ غامد قبیلہ یہ قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے بعض روایتوں میں جوہینہ کا لفظ آیا ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ غامدیہ عورت ہی کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ خاندان قبیلے جوہینہ سے متعلق ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے،
لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، ایک قبیلے غامدیہ کی عورت کا اور ایک قبیلے جو ہے نا یہ دوسری عورت کا، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سرپرست سے کہا تھا کہ احسن الیہا، تم لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی غیرت میں آ کر کے اسے تنگ وغیرہ مت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد جب وضع حمل ہو جانا تو لے آنا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کا خاندان ہی بچے کی رضاعت کا انتظام کرنے والا تھا یا کر سکتا تھا، جبکہ غامدیہ عورت میں ہے والے واقعے میں ہے کہ ایک انصاری آدمی نے ذمہ داری لیتی ہوئی کہا الیہ رضاعہ، تو اسی کفالت اور رضاعت کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ تو اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو الگ الگ واقعات ہیں، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، یہ قبیلے غامدیہ ہی کا واقعہ ہے، یہ روایا بالمعنی کرنے کی وجہ سے کچھ اختلاف آ گیا ہے۔ ہاں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ایک اعراب میں سے، بدویوں میں سے ایک آدمی، ان رجلا من الاعراب، بدوؤں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ فقال الخصم الآخر وهو افقه منه، تو دوسرے فریق نے کہا جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، تو دوسرے فریق نے کہا جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، نعم، ہاں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، وَأَذَن لِّي، اور مجھے کلام کرنے کی اجازت دیجئے۔ ہاں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، وَأَذَن لِّي، اور آپ مجھے کلام کرنے کی اجازت دیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا وہ ہوا افقہ منہ، یہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا۔ کیوں زیادہ سمجھدار تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صیغے کے ساتھ مطالبہ کیا، انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، لہذا اس کا مطالبہ کرنا اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے، یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ آپ تو کتاب اللہ سے ہی سے فیصلہ کرتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ افقہ منہ، وہ زیادہ سمجھدار تھا اس کے بالمقابل، فریق مخالف کے مقابل میں۔ اس نے کیا کہا، فقضی بیننا بکتاب اللہ، ہاں ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق آپ فیصلہ سنا دیجئے، وَأَذَن لِّي، اور مجھے کلام کرنے کی اجازت دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، تم کہو، قال ان ابنی کان عصیفا علی ھذا فزنا بامراتی، کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، فزنا بامراتی، تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔ وانی اخبرت علی ان علی ابنی الرجم، اور مجھے خبر دی گئی، مجھے بتلایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کرنا ہے، اور مجھے بتلایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کرنا ہے۔ فافتدیت منہ بمیۃ شاۃ وولیدہ، تو میں نے فدیے میں دیا 100 بکریاں اور بمیۃ شاۃ وولیدہ، 100 بکریاں اور لوڈیاں۔ فافتدیت منہ، تو میں نے فدیہ دیا اس بچے کا 100 بکریاں اور 1 لوڈیوں کا، یعنی اس کو دے کر کے میں نے اس کی جان بچائی۔ فسألت اہل العلم،
تو میں نے اہل علم سے پوچھا، اہل علم سے سوال کیا، فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے خبر دی، انما علی ابنی الرجم جلد میت و تقریب عام، کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، وان علی امراتی ھذا الرجم، اور اس کی بیوی پر رجم کرنا ہے کیونکہ یہ شادی شدہ تھی، اور لڑکا جو خادم اور نوکر تھا وہاں وہ جو ہے غیر شادی شدہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ضرور بضرور فیصلہ کروں گا۔ الولیدۃ والغنم رد، کہ لوڈیاں اور بکریاں یہ رد بمعنی مردود تم پر واپس لوٹائی جائیں گی، تاکہ بکریاں اور لوڈیاں یہ رد تم پر واپس لوٹائی جائیں گی، تمہیں واپس کی جائیں گی۔ وعلی ابن کا جلد میت و تقریب عام، اور تمہارے بیٹے پر 100 کوڑا لگانا ہوگا، وہ تقریب عام، اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی۔ وقت یا انیس الامراتی ھذا فین اعترفت فرجمھا، اور اے انیس تم اس عورت کے پاس جاؤ، فین اعترفت، اگر اعتراف کر لیتی ہے، فرجمھا، تو تم اسے رجم کر دو۔ قال فغدا علیہ فاعترفت، تو اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اقرار کر لیا، فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے حکم دیا، پس وہ رجم کر دی گئی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ایک تو مسئلہ جو ہے اہل علم سے پوچھنا چاہیے، جو فقہ یا علم جو شریعت کا، جن کے پاس علم اور صحیح جانکاری ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام جن کے پاس علم اور جانکاری نہیں ہوتی ہے اور فتویٰ سناتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس یا ایسے لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ فتویٰ اس جگہ سے لینا چاہیے، اس عالم کے پاس رجوع کرنا چاہیے جس کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت اقرار کر لیتی ہے تو 4 مرتبہ اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ کا اقرار کر لینا یہ کافی ہوگا، 1 مرتبہ کا اقرار کر لینا کافی ہوگا۔ اگر اقرار کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا۔ قال حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا عبيد الله النافع ان عبد الله بن عمر، جب باب جو ہے باب رجم الیہود اہل ذمۃ فی الزنا، باب ہے کہ یہود اہل ذمہ پر زنا کی حد رجم نافذ کرنا، باب ہے زنا کے اندر ذمی یہودیوں پر رجم کرنا یا رجم کا حکم نافذ کرنا۔ اہل ذمہ کہتے ہیں کفار اور مشرکین جو جزیہ دے کر کے اسلامی حکومت کے تحت جو اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں، جو جزیہ دے کر کے اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں اور اسلامی حکومت کے ذمے ان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے، تو ان پر بھی وہی حکم نافذ ہوگا جو مسلمانوں پر نافذ ہوگا۔ قال حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا عبيد الله النافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بيهودي ويهودية، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ کو لایا گیا، قد زنیا، جن دونوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ ایک یہودی اور ایک یہودیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جن دونوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاء یہود، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ آپ یہود کے پاس آئے۔ فقال ما تجدون فی التوراۃ علی من زنا، تم تورات کے اندر کیا حکم پاتے ہو اس شخص کے تعلق سے جو زنا کا ارتکاب کرے؟ تورات میں زانی کے تعلق سے تم کیا حکم پاتے ہو؟ قالوا نسود وجوہہما ونحملہما ونخالف بین وجوہہما ویطاف بہما، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان دونوں کے چہرے کو کالا کرتے ہیں، نسود وجوہہما، ان دونوں کے چہرے کو کالا کرتے ہیں،
وَنُحَمِّلُهُمَا اور ان دونوں کو ایک سواری پر سوار کرتے ہیں، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا اور ان دونوں کے چہروں کے درمیان ہم مخالفت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ان دونوں کے چہرے کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہوا جو بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے کہ ایک آدمی آگے بیٹھتا دوسرا اس کے پیچھے بیٹھتا ہے، تو دونوں کے چہرے کا رخ ایک ہی سمت ہوتی ہے، ایک ہی جہت ہوتی ہے۔ مخالفت کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں کا رخ آمنے سامنے ہو، دونوں کا رخ سواری پر آمنے سامنے ہو۔ تو وہی کہا کہ ہم ان کے پہچان کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ جرم میں ماخوذ ہے، نخالف بین وجوہہما ان دونوں کے چہروں کے درمیان ہم مخالفت کرتے تھے، یعنی وہ مخالف سمت سے ہم بیٹھاتے تھے۔ وَيُطَافُ بِهِمَا اور ان دونوں کا اسے چکر لگوایا جاتا تھا، ان دونوں کو ایک آگے اور ایک پیچھے کیا ہے، ایک کے چہرے کا رخ آگے ہوتا تھا اور ایک کے چہرے کا رخ پیچھے۔ اگر ایک کے چہرے کا وہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آگے ایک طرف اور دوسرے کا چہرہ دوسری سمت، یہ بھی مخالفت کی ایک وجہ ہے، وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں کے چہرے کو آمنے سامنے کر دیں، یعنی ایک رخ میں نہ رہیں، ایک رخ میں نہ رہیں۔ وَيُطَافُ بِهِمَا اور انہیں شہر میں گھمایا جاتا تھا۔ قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تورات لے کر کے آؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ فَجَاؤُوا بِهَا فَقَرَؤُوهَا تو لوگ تورات لے کر کے آئے اور تورات کو پڑھا۔ حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَىٰ الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ یہاں تک کہ جب وہ آیت رجم کے پاس سے گزرے، رجم والی آیت کے پر سے گزرے، تو نوجوان جو پڑھ رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو آیت رجم پر رکھ دی تاکہ وہ چھپ جائے۔ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا اور جو کچھ اس کے آگے اور جو کچھ پیچھے تھا، پیچھے آیتیں تھیں اس کو پڑھا۔ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا تو جو آیت رجم، جو رجم والی آیت تھی اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسے چھپا لیا اور آس پاس کی آیتیں پڑھ دی۔ فقال له عبداللہ بن سلام وهو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا مرہ فلیرفع یدہ آپ اسے حکم دیں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے۔ فرفعها تو اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ فَإِذَا تَحْتَهَا آیَةُ الرَّجْمِ تو اس کے ہاتھ کے نیچے رجم کی آیت تھی۔ فَأَمَرَ بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرُجِمَا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے تعلق سے حکم دیا، پس ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ قال عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت فی من رجمہما کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان دونوں کو سنسار کیا۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ تو میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ یہودیہ کو پتھروں سے بچا رہا تھا اپنے نفس کے، اپنی ذات سے، یعنی اپنی ذات کو آگے کر کے اس کو بچا رہا تھا یہودیہ کو۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے تحت جو ذمہ ہوں گے ان پر بھی اہل اسلام کا جو قانون ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ واقعہ فدق کے یہودیوں کا ہے، فدق میں یہ یہودی رہتے تھے، تو جب ان دونوں کے ہاں ان دونوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو جانتے تھے کہ تورات کے اندر اصل حکم رجم کرنے ہی کا ہے، تو ان لوگوں نے اس ارادے سے کہ یہ نئے نبی ہیں اور ان کی شریعت میں تخفیف ہے، ان کی شریعت میں رخصت اور تخفیف ہے بہت ساری چیزوں میں، تو چلیں اور آپ کے پاس شاید کہ کوئی ہلکا حکم مل جائے، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ پیش آئے، پورا واقعہ پیش آیا۔ دوسری یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم کس قدر خبیث ہے کہ انہوں نے نبی کے سامنے کس قدر خیانت کی ہے، کس قدر خیانت کر رہے تھے، جس سے ان کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے یہ قوم کس قدر بے ایمان اور غیر امانت دار ہے۔ ہاں، اور دوسری یہ کہ جو ہے رجم کا حکم سابقہ شریعتوں میں رہا، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ رجم کا حکم یہ صرف جو شریعت محمدیہ ہی میں نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں بھی رجم کا حکم موجود تھا۔
رکو یہ قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي بيهودي محمما مجلودا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے جایا گیا ایک یہودی کو جسے کوڑا لگا کر کے اس کے چہرے کو کالا کیا گیا تھا، محممن جس کے چہرے کو کالا کیا گیا تھا، مجلودن کوڑا لگا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کو گزارا گیا جس کو کوڑا لگا کر کے اس کے چہرے کو کالا کیا گیا تھا، فدعاہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا، ان یہودیوں کو طلب کیا، فقال ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کیا تم زانی کے حد کو اسی طرح پاتے ہو اپنی کتاب میں؟ فقالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو طلب کیا، ایک آدمی کو بلایا، فقال انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تورات اتاری علی موسیٰ، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا، ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کے حد کو اسی طرح پاتے ہو؟ قال اللہ، اس نے کہا، اس عالم نے کہا، نہیں، ولولا انک نشدتنی بہذا لم اخبرک، اور اگر آپ مجھے اس کا واسطہ نہ دیے ہوتے تو میں آپ کو نہ بتلاتا، آپ کو نہ خبر دیتا۔ نجدہ الرجم، ہم رجم کا حکم پاتے ہیں، ولکنہ کثر فی اشرافنا، لیکن ہمارے اشراف کے اندر زنا کی کثرت ہوئی، فکنا اذا اخذنا الشریف، تو جب ہم کسی معزز شخص کو پکڑتے، ترکناہ، تو اسے چھوڑ دیتے، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، اور جب کمزور آدمی کو پکڑتے، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، تو ہم اس پر حد کا نفاذ کرتے، اس پر حد جاری کرتے۔ قلنا، ہم نے کہا، تعالوا فلنجتمع علی شیء، تو ہم نے کہا کہ تم سب آؤ، ہم سب اتفاق کریں ایک شے پر، نقیمہ علی الشریف والوضی، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تعالوا، تم سب آؤ، ہم اتفاق کریں چیز پر جس کو کہ ہم قائم کریں شریف اور وضی پر، شریف اور وضی پر، دونوں پر ہم اس حکم کو قائم کریں، وضی حقیر آدمی۔ فجعلنا التحمیم والجلد مکان الرجم، تو رجم کی جگہ پر ہم نے تحمیم اور جلد کو مقرر کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اول من احیا امرک اذ اماتو، اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے امر کو زندہ کیا جب انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا، یعنی اس کو بدل ڈالا تھا، اس پر عمل کرنے کو ترک کر دیا تھا، تو اس سے جو ہے سنت کو میں دوبارہ زندہ کر، تیرے اس حکم کو دوبارہ میں زندہ کرنے والا ہوں۔ فامر به، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حکم دیا، فرجم، پس اسے رجم کر دیا گیا۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر الی قولہ ان اوتیتم ھذا فخذوا یقول جئت محمدا فان امرکم بالتحمیم والجلد فخذوا، یہودی کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر وہ تم کو تحمیم اور جلد کا حکم دیں، فخذو، تو اس کو اختیار کر لو، اپنا دو، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، اور اگر رجم کا فتویٰ دیں تو تم اس سے پرہیز کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا، یہ تینوں آیتیں کفار کے سلسلے میں ہیں۔ تو یہ واقعہ اور اوپر والا واقعہ دونوں میں کافی فرق ہے۔ یہاں پر ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء سے یہ پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکم ہے، اور اوپر کی روایت میں ہے کہ آپ نے تورات منگایا اور پھر اس کے بعد ایک نوجوان سے کہا کہ تم دکھاؤ کیا ہے زنا کے تعلق سے حکم، تو اس نے آیت کریمہ چھپائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعہ ہیں، یہ واقعات دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی واقعہ نہیں ہے، یہ دو واقعہ ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ اہل فدق سے یہودی آئے تھے، جو اس نیت سے آئے تھے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تخفیف اور رخصت زیادہ ہے تو وہاں سے آسانی ہمیں میسر ہو جائے گی، اور یہاں یہ دوسرا واقعہ ہے۔
تو دونوں الگ الگ واقعات ہیں، ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ تحمیم کسے کہتے ہیں یہودی لوگ جو ہے تحمیم چہرے پر کالا کالا پوتنا۔ شیخ، ہاں یہودی لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہاں زنا کا جو حد ہے اپنی شریعت کے اعتبار سے نافذ کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ نہیں پہنچتا تھا تو آپس میں وہ یہ کہتے تھے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فدق والوں کا معاملہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ یہ انہوں نے یہ اپنا نافذ کر دیا، جیسا بتایا کہ کیسے کیسے رجم کی آیت تھی ہم نے بدل کر کے یہ کر دیا، تو اس کے مطابق کر۔ لیکن جب آپ کو علم ہوا، آپ کو پتہ چلا، یا آپ کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے جو صحیح حکم تھا اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا۔ ہاں شیخ یہاں جو ہاں آیت میں جو کافر کہا گیا ہے شیخ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہاں حقیقی کافر مراد ہے یا عملی؟ یہ اصل میں وہی شان نزول ہی بتانے کے لیے اشارہ کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں منہ کالا کرنے کوڑا مارنے کا حکم دے تو قبول کر لو، اور اگر تمہیں رجم کرنے کا حکم دے تو اس سے بچو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ یعنی ان کی تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا، اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو یہ کافر ہیں۔ تو جو بھی حقیقی کافر مراد ہے، جو بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو کافر ہوں گے۔ تو مسلمانوں پر بھی آیت ہوگی، یعنی ہاں مسلمانوں پر بھی یہی حکم لگائیں گے ہم؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مطلق طور پر حاکم و سلطان ہیں اور اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے نافذ نہیں کرتے ہیں تو حکم یہی ہوگا۔ تو دو چیزوں کا مسئلہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ انکار کر دیں یا اس کی تخفیف، اس کا استہزاء کریں کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، ہاں یہ حکم مناسب نہیں ہے، ہم اس کی تنفیذ نہیں کریں گے۔ تو اگر اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کا استہزاء کرتے ہیں تو کافر ہوں گے۔ لیکن اگر تساہلاً یا ڈر کر کے نافذ نہیں کرتے ہیں تو وہ فاسق کے حکم میں آئیں گے۔ اس روایت میں ہے عن ابی اسحاق الشیبانی قال سألت عبداللہ بن ابی اوفا هل رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قال قلت بعد ما انزل سورۃ النور ام قبلها، کیا سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ قال لا ادری، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ یعنی اگر سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے آپ نے رجم کیا ہے تو سورہ نور کے اندر جو جلد و میتین تقریب و عامن کی بات کہی گئی ہے اس سے حکم منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن اگر سورہ نور کے بعد یہ حکم یہ آپ نے رجم کا حکم دیا ہے تو گویا کہ یہ حکم محکم ہے۔ تو اس روایت میں تو لادری کہا، لیکن معلوم ہے یہی کہ جو یہ حکم آپ رجم کا سن 8 ہجری یعنی سورہ نور کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ہاں تو اس روایت میں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمعہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناہا فلیجلدھا الحد، کہ جب تم میں سے کسی کی لوٹی زنا کا ارتکاب کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے یعنی دلیل مل جائے، فلیجلدھا الحد، تو چاہیے کہ اس پر حد والے کوڑے نافذ کرے، ولا یثرب علیہا، اور اس پر سرزنش و توبیخ نہ کرے، ولا یثرب علیہا، اور اس پر سرزنش و توبیخ نہ کرے، صرف حد نافذ کر دے۔ ثم ان زنت فجلدھا الحد، پھر اگر زنا کرے تو حد والے کوڑے لگائے، ولا یثرب علیہا، اور اس پر جو سرزنش و توبیخ نہ کرے۔ ثم ان زنت الثالثہ فتبین زناہا فلیبعھا، اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور اس کا زنا کرنا واضح ہو جائے یعنی دلیل مل جائے تو چاہیے کہ اسے بیچ دے، گرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔
تو عورت جو لوڈی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پر رجم نہیں ہے، اس پر رجم نہیں ہے، کیونکہ جو لوڈی کے لیے جو سزا ہے وہ حرہ کے نصف ہے اور رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو اگر تیسری مرتبہ ہو تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی عادت سے باز آنے والی نہیں، اس لیے اس کو بیچ کر کے اپنے سے وہ دور کر دے۔ اور یہ ولا یثرب علیہ، یعنی جب حد لگا دی گئی ہے تو اس کے بعد اس کو سرزنش و توبیخ یا ملامت کرنا درست نہیں ہے، اس کے بعد اسے سرزنش یا اس کی توبیخ کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔